قدم المدینہ وليس بها ماء بغير بئر روما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما ويجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير منها في الجنة فاشتريت من صلب مالي واليوم تمنعونني أن أشرب منه. وہ وقت بھی تمہیں یاد ہے کہ نہیں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے. میٹھے پانی کا کنواں ایک یہودی کی ملکیت میں ہونے کی وجہ سے مسلمان عورتیں پانی کے برتن لے کر صبح جایا کرتی تھی، رات گئے واپس آتی تھی. یہودی عورتیں انہیں باری نہیں دیتی تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوئی. فرمایا ہے کوئی جو یہ کنواں خرید لے، اس کے پانی میں میری امت کو بھی شریک بنا لے، میرا رب اس کے بدلے میں اسے جنت عطا کرے. عثمان اٹھے، اس یہودی کے پاس پہنچے. فرمایا اس کنویں کی کیا قیمت لوگے؟ اس نے پوچھا کیوں؟ فرمایا خریدنے کے لیے آیا ہوں. اس نے جان بوجھ کر دگنی قیمت بتائی کہ یہ خرید نہ سکے. 10 کے بجائے 20,000 بتائے، 20 کے بجائے 40,000 بتائے. اس کا خیال تھا کہ عثمان مایوس ہو جائے گا، نہیں خریدے گا. عثمان نے فرمایا پیسہ تو کوئی بات نہیں، آج لگاؤ بولی، جتنی مرضی ہے لگا سکتے ہو. اگر عثمان کو جان بھی دینی پڑی تو کنواں خریدے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم ضرور حاصل کرے گا. وہ کنواں خرید کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. فرمایا اللہ کے محبوب، وہ کنواں خرید کر کے آیا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزاک اللہ ابن عفان، جزاک اللہ ابن عفان. وہ کنواں آپ نے خریدا ہے، اب آپ کی ملکیت ہو گیا ہے، میری امت کے لیے آسانی ہو گئی ہے. فرمایا نہیں اللہ کے محبوب، خریدا تو میں نے ہے لیکن ملکیت میری نہیں. یہ کنواں میں قیامت تک کے لیے آپ کی امت کے لیے وقف کرتا ہوں. اب عثمان کا نہیں، آپ کی امت کی ملکیت رہے گا قیامت تک. فرمایا منافقو، باغیو، آج تم اسی کنویں کا پانی مجھ پہ بند کر کے بیٹھے ہو. وَهَلْ تَعْلَمُونَ ذَاكَ الْمَسْجِدُ لِأَهْلِهِ، مسجد نبوی کا صحن نمازیوں کے لیے تنگ ہو گیا، چھوٹا ہو گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یشتری بکات آل فلان. فرمایا ہے کوئی
یہ قریبی مسجد کی قریبی زمین کا ٹکڑا خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے، بخیر منہا فی الجنہ، میرا رب اس کو اس کے بدلے میں جنت عطا کرے گا۔ فرمایا منافقو، فاشتریت من صلب مالی، وہ میں نے مسجد نبوی کا قریبی ٹکڑا خرید کر سینے مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا۔ وَالْيَوْمَ تَمْنَعُونَنِي أَنْ أُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، فرمایا منافقو، آج تم اسی مسجد میں مجھے نماز پڑھنے سے روکتے ہو، آج تم نے اسی مسجد میں مجھے پتھروں سے مار مار کر زخمی کر دیا ہے، لہولہان کر دیا ہے، آج تم نے اسی مسجد میں مجھے خون سے آلودہ کر دیا ہے۔ وَهَلْ تَعْلَمُونَ أَنِّي جَهَّزْتُ جَيْشًا عُسْرًا، فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے غزوہ تبوک کے لیے کتنی قربانی دی۔ وَهَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بھی تم جانتے ہو۔ وَهَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كان على سبيل، كان معه أبو بكر وعمر وأنا، فتحرك سبيل، فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اسكت اسكن يا سبيل، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فرمایا سبیر کانپتے کیوں ہو، تمہیں معلوم ہے تیرے سینے پہ اللہ کا نبی کھڑا ہے، صدیق کھڑا ہے، وحی کی اطلاع کے مطابق تیرے سینے پہ 2 شہید کھڑے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ وحی کی اطلاع کے مطابق تیرے سینے پہ 2 شہید کھڑے ہیں۔ سیدنا عثمان فرمانے لگے، انی شہید علی لسان رسول اللہ، میں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے شہید ظاہر ہو چکا، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ 3 باتیں کسی کے قتل کا جواز بن سکتی ہیں۔ کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو تو بدلے میں مارا جائے، دوسرا جو مرتد ہو جائے، تیسرا جو برائی کا مرتکب ہو، کلمہ شہادت پڑھا، فرمایا باغیو ایمان پہلے بھی مضبوط تھا، آزمائش امتحانات کے ان مرحلوں میں سے گزر کر میرا ایمان تو اب کندن بن چکا ہے، مضبوط تر ہو چکا ہے۔ 3 باتیں ہوتی ہیں کسی کے قتل کرنے کی، فرمایا کہ کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو، فرمایا باغیو یہ تم جانتے ہو، قتل کرنا تو کجا، قتل کرنا تو درکنار، میں نے آج تک کسی کو گالی بھی